زندگی میں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو آپ کو ایکسائٹ نہیں کرتا. اگر آپ یہ آج اپنا ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہو جو انشاءاللہ ایک دن نیٹ فلکس بنے اس کا, کریئر کاؤنسلنگ کا اور پروفیشنلس کا, بڑی اچھی تھاٹ ہے. اگر آپ کو یہ ایکسائٹ کر رہا ہے تو آپ کر رہے ہو. بڑے لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا ذیشان, اوہ یہ فضول شو ہے, نقلی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. میرا پہلا ماشاءاللہ فیلئر 26-27 پہ ہو گیا تھا, میجر فیلئر. 25-30 لاکھ کا نقصان میں بیٹھا ہوا تھا میں اس زمانے میں. جناب ذیشان, کمپنی دماغ میں بنتی ہے, کمپنی یہاں بنتی ہے, بزنس یہاں بنتا ہے, خواب یہاں بنتا ہے. آپ کا سب سے امپورٹنٹ آرگن زندگی میں جو اللہ نے آپ کو دیا نا, آپ کا دماغ ہے. انٹرپرینورشپ ہے یہی, اٹس آل اباؤٹ مینیجنگ فیلئر, اور کچھ ہے ہی نہیں. انٹرپرینورشپ از مینیجنگ فیلئر. جب فیلئر کی بات کرو تو دو الگ چیزیں کرو. کیا فاؤنڈر فیل ہوا ہے یا اسٹارٹ اپ فیل ہوا ہے؟ یہ دو الگ اینٹیز ہیں. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف پروفائل. اور پروفائل کی آج کے ایپیسوڈ کے جو ہمارے خاص مہمان پروفیشنل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہی از این انٹرپرینور, کنٹینٹ پروڈیوسر ہیں, سی ای او ایٹ ڈائریکشن, پاکستان فرسٹ ریئلٹی شو فار اسٹارٹ اپ آئیڈیا کروڑوں کا اس کے کریٹر ہیں, اینڈ ایگزیکٹو کوچ مسٹر نبیل قدیر. نبیل صاحب, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ اپنے بزی اسکیجول میں سے اس انٹرویو کے لیے ٹائم نکالا, ہمیں جوائن کیا اور ہمیں آپ سے سیکھنے کا موقع دیا. آپ کا شکریہ, آپ پورے اسلام آباد سے چل کے یہاں تک آئے پاؤں پہ مجھ سے بات کرنے کے لیے, تو بہت شکریہ آپ کا. اچھا نبیل صاحب, انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں اسٹارٹ فرام دا اسٹارٹ. ہماری آڈینس کو تھوڑا سا اپنے بیک گراؤنڈ اور اپنی تھوڑی سی ارلی ایج, ٹین ایج کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی, ارلی ایج تو ساری میں لاہور سے ہوں جی, ٹھیک ہے, اور لاہور میں پیدا ہوا ہوں. گھر والے جو ہیں کہ ان کی بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو جب پارٹیشن ہوئی تھی تو امرتسر سے, جلندھر سے آئے تھے, اور اس کے بعد لاہور میں سیٹل ہوئے تھے. اس کے بعد لاہور میں رہے, اور تو یہیں کا ذاتی جامپل ہے جسے کہتے ہیں. لیکن بہت زیادہ ایک مختلف میرا چائلڈہڈ تھا. اللہ نے بہت رحمت کی, ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں وسائل تھے. دادا کی صورت میں ایک مینٹور مل گیا بڑی چھوٹی سی عمر میں, کیونکہ بڑے انسپریشنل آدمی تھے, کتابیں لکھتے تھے, ان کا تعلق آرمی سے تھا, تو ملک کے لیے بھی انہوں نے بڑے کام کیے. اس کے علاوہ انہوں نے فلینتھرپی بہت کی. تو بڑی چھوٹی عمر سے ہی میری جو اپ برنگنگ ہے وہ زیادہ تر بڑی ٹارگیٹڈ تھی, یعنی کہ فلینتھرپی میں جو انوالو ہو. تو مجھے بڑی چھوٹی عمر سے پتہ تھا کہ سوشل ورک کیا ہوتا ہے, کیونکہ دادا انوالو کر دیتے تھے. اس طرح ہی مجھے ایک چیز کا بہت شوق تھا, کرکٹ کا. مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے بہتر پاکستان میں کرکٹر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں چھوٹی عمر میں, تو مجھے بھی تھی. تو وہ کرکٹ کا ایک بڑا فیور رہا بڑی سال, تو وہ کھیلتے رہے باہر ارلیئر ایج میں. تو فلینتھرپی میں انوالو رہے, کبھی شوکت خانم, کبھی کچھ, کبھی مختلف اپنے فیملی کے انیشیٹیوز ہیں ہمارے وہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ پوچھیں تو کتابیں پڑھنے کی عادت پڑ گئی, بیکاز اگین گھر میں کتابیں پڑھی جاتی تھیں. تو پوری کی پوری جو چائلڈہڈ ہے وہ تو انہی 3-4 چیزوں کے گرد گھومتی ہوئی بڑے ہو گئے. زبردست. نبیل صاحب, اپنی ارلی ایج کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, ایسی میموریز بتائیں جنہوں نے آپ کا کریکٹر بلڈ کیا ہو, یا کچھ ایسی ہیبٹس جو ابھی تھرو آؤٹ دا کیریئر آپ اپنے ساتھ آپ لے کر چل رہے ہیں. دیکھیے, آئی تھنک ذیشان, انسان ایوالو کرتا ہے, اور جو شاید میں 12 سال پہ تھا وہ میں 22 پہ نہیں تھا, جو میں 22 پہ تھا میں 32 پہ نہیں تھا. انسان ایوالو کرتا ہے. امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بہتری کے لیے ایوالو کرے, ورسٹ کی طرف نہ جائے, امپروومنٹ کی طرف جائے. ایز لانگ ایز یو ایوالونگ فار دا بیٹر, آئی تھنک یو گڈ, بیکاز مقصد تو زندگی کا ہے ہی کنٹینیوس امپروومنٹ. تو اگر آپ چھوٹی عمر کی بات کریں, آئی تھنک میرا بہت زیادہ انفلوئنس مجھے میرے دادی اور دادا کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا میرے پہ. میں ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا ہے, تو مجھے انہی کی باتیں یاد ہیں. مجھے انہی کی اپ برنگنگ جو ہے جس طرح کی بھی تھی یاد ہے. ان کی ڈانٹیں یاد ہیں, ڈانٹ بڑی کھائی ہے ان سے, دونوں سے. لیکن آئی تھنک جو چیز سب سے امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے جو مجھے ملی, وہ ایک چیز ہوتی ہے احساس. احساس ان لوگوں کے لیے جو شاید دنیاوی طور پہ آپ سے کم تر ہیں, جن کے پاس شاید کم وسائل ہیں. ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. مجھے ہمیشہ سے یاد آتا ہے جب میں اپنی چھوٹی عمر سوچتا ہوں کہ دادا دادی نے چیریٹی کیسے دیتے ہیں, صدقہ کیسے دیتے ہیں, کوئی مصیبت میں اس کی مدد کیسے کرتے ہیں, کوئی سڑک پہ گر گیا ہے سائیکل والا
تو اس کی مدد کرنی ہے, جاؤ بھاگ کے اس کو اٹھاؤ. کسی بچے کی اسکول کی فیس ادا نہیں ہو رہی تو جمع کر لو, اکٹھے کر لو, اپنے گلے سے نکال کے, اپنی پاکٹ منی سے نکال کے دے دو. تو مجھے وہ بہت سارے واقعات یاد ہیں جنہوں نے میرا خیال ہے میری پرسنالٹی کو آج شیپ کیا ہے کہ میں جو آج بہت سی چیزیں کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ کر بھی رہا ہوں. میں اپنے جو سوشل ورک ہوتا ہے یا فلان, میں اس کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, تو میں اس پہ بات نہیں کروں گا. لیکن میں نے اپنی زندگی کو طرز کو ہمیشہ اس طرف رکھا ہے اپنے بچپن کی یادوں کی بیسس پہ کہ لوگوں کی میرے تھرو ہیلپ ہو جائے, ان کو میں ویلیو پرووائڈ کر سکوں, اسپیشلی یوتھ کو. تو یہ تو یوتھ کا آپ ذکر کریں گے تو آپ اگر نوٹ کرو میرا پورا کریئر, تو آپ دیکھو گے کہ پچھلے 10-12 سال تو پبلک کریئر رہا ہے میرا. پبلک کریئر ہوتا ہی ہے کہ آپ کے سامنے ہی رہا ہے, یعنی میں کہیں نہ کہیں نظر آتا رہا ہوں, یا سوشل میڈیا پہ نظر آتا رہا ہوں, بعد میں ٹی وی پہ نظر آیا ہوں. میرا اگر آپ ایک کامن نوٹ کرو گے ٹریجیکٹری, وہ یہی تھی کہ میں نے یوتھ کو اپرچونیٹی دینی ہے. آئی تھنک دیٹ سم تھنگ دیٹ ایکسائٹس می. زندگی میں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو آپ کو ایکسائٹ نہیں کرتا. اگر آپ یہ آج اپنا ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہو جو انشاءاللہ ایک دن نیٹ فلکس بنے اس کا, کریئر کاؤنسلنگ کا اور پروفیشنلس کا, بڑی اچھی تھاٹ ہے. اگر آپ کو ایک سائٹ کر رہا ہے تو آپ کر رہے ہو. اگر آپ کو ایک سائٹ ہی نہیں کر رہا, مجبوری ہے, تو کیوں کرنا ہے؟ میں نے زندگی میں مجبوری میں زیادہ دیر کام نہیں کیا, میں وہ جگہ چھوڑ دیا, یا وہ کام ہی چھوڑ دیا, یا وہ لوگ ہی چھوڑ دیے جو میرے لیے مجبوری بن رہے ہو. یہ میرا ایک اصول رہا ہے, اور میرا خیال ہے زندگی کا میرا جو کامیابی جو چھوٹی موٹی آئی ہے ابھی تک, پتہ نہیں آگے کتنی آئے گی واللہ عالم, لیکن جتنی آئی ہے مجھے لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی ڈیسیجنس بڑی فاسٹ لیتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو میرے گول سے الائنڈ نہیں ہے, میں وہ نہیں کرتا. سو آپ جتنے بھی میرے انیشیٹیوز دیکھو گے, چاہے وہ اسٹارٹ اپس کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ اسکلس کے حوالے سے ہوں, وہ سارے کے سارے یوتھ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, یوتھ امپاورمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کی وجہ سے اگر ہم نے اس پہ صحیح طرح کام کیا تو پاکستان کو ہم اٹھا سکتے ہیں. بالکل. اچھا نبیل صاحب, اب آپ کی پروفیشنل کریئر کی طرف آتے ہیں. انٹرپرینیورشپ کی طرف آپ کیسے آئے, کس چیز نے انسپائر کیا, یا کسی پرسن نے یا کسی ایونٹ نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ مطلب کہ انٹرپرینیورشپ کی طرف آپ آئے؟ اچھا دیکھو ذیشان, جب انٹرپرینیورشپ کی آپ بات کرتے ہو نا, ابھی تو آپ اتنے کمفرٹیبلی بول رہے ہو, جس زمانے سے میں اس کے اندر ہوں, اس معاملے کے اندر, تب انٹرپرینیورشپ بولنا ایک مصیبت تھی لوگوں پاکستانی زبان میں, بیکاز اس لفظ کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہوتا کیا. اس زمانے میں ہم کہتے تھے اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اپنا بزنس کر رہے ہیں. اسٹارٹ اپ تو بعد میں آیا ورڈ, اٹ واز ٹیکن فرام ابراڈ کہ جی وہ ایک لفظ ہے اسٹارٹ اپ, اس کا کانسیپٹ آیا. میں تو ایک ایسی فیملی سے ہوں جہاں پہ میرے والد کا بھی اپنا کام تھا, تو مجھے تو شروع سے سینس تھی کہ کرنا تو ہے, اپنا کام تو کرنا ہے. لیکن آئی تھنک میرا یہ ماننا تھا کہ شروع سے کہ میں اگر ایکسپیرینسز نہیں لوں گا, میں اگر لوگوں کے لیے کام نہیں کروں گا, میں اگر لوگوں کا ماتحت نہیں ہوں گا, ان کی ڈانٹیں نہیں سنوں گا, آرڈرز نہیں لوں گا, تو میرا خیال ہے کہ میری گرومنگ نہیں ہوگی. اور جس دن میں ایک انٹرپرینور بنوں گا, میں ایک سی ای او بنوں گا, اور میرے نیچے لوگ کام کر رہے ہوں گے, تو پھر میں وہ ساری غلطیاں کروں گا جو بیڑا غرق کر دیتی ہیں ایک ادارے کا. تو اگر اچھا ادارہ بنانا ہے اور آپ نے اس کو لیڈ کرنا ہے, تو آپ کو اور جگہوں پہ اور لوگوں کے لیے کام کرنے کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. سو میری زندگی میں جابس بھی ہیں جو میں نے کی, میری زندگی میں اپنے کام بھی ہیں جو میں نے بنائے اور تباہ بھی کیے. بہت نقصان کیا میں نے اپنا بہت جگہوں پہ, بیکاز انٹرپرینورشپ ہے یہی, اٹس آل اباؤٹ مینیجنگ فیلئر, اور کچھ ہے ہی نہیں. انٹرپرینورشپ از مینیجنگ فیلئر. آپ فیلئر کو مینیج کہاں کرتے ہیں؟ پہلے دماغ میں کرتے ہیں, اس کے بعد ان فزیکل کرتے ہیں کہ اچھا اب پیسے کم ہو گئے اور لوگ چلے گئے, وہ سارے مسئلے. اور بات کی بات ہے جناب ذیشان, کمپنی دماغ میں بنتی ہے, کمپنی یہاں بنتی ہے, بزنس یہاں بنتا ہے, خواب یہاں بنتا ہے. آپ کا سب سے امپورٹنٹ آرگن زندگی میں جو اللہ نے آپ کو دیا نا, آپ کا دماغ ہے. وہ ایسٹ ہے, وہ تجوری ہے انفارمیشن کی, خوابوں کی, پیشن کی. جو اس کو ان لاک کر دے گا نا, اور ریگولرلی ان لاک کرے گا, وہ بڑا کام کرے گا. بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ بڑا کام وہ ہوتا ہے جو کہ امپیکٹ ڈریون کام ہو, جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں بہتر تبدیلی آئے, پازیٹیو چینج آئے. جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں, چاہے وہ فلینتھرپی کر کے کر رہے ہیں, چاہے وہ کاروبار کر کے کر رہے ہیں, چاہے وہ اسٹارٹ اپس کے ذریعے کر رہے ہیں, نوکریاں دے کے, جو لوگوں کے حالات بہتر کر رہا ہے وہ انٹرپرینور ہے ان مائی اوپینین, بیکاز انٹرپرینور ایک حساس انسان ہوتا ہے. تو انٹرپرینورشپ یہ نہیں ہوتی صرف کہ آپ کاروبار کریں, انٹرپرینورشپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے.
وہ آپ کسی کے لیے کام کر کے بھی کر سکتے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک مائنڈ سیٹ جس کے اندر کچھ پلرز امپورٹنٹ ہیں. لیڈرشپ, آپ کو لیڈ کرنا ہے. دوسری چیز, آپ کو اپنے وقت کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کو اپنی ڈیسیجنس چوائسیز کو سمجھداری سے لینا ہے. آپ کو لوگوں سے انفلوئنس نہیں ہونا. آپ کو نیریٹو بلڈر بننا ہے, نیریٹو ریسیور نہیں بننا. یہ کچھ 5-6 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ایک انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ دے دیتی ہیں. اس کے بعد آپ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائیں گے وہ تھوڑی دیر کے بعد سونا ہو جائے گی. وہ تھوڑی دیر کے اندر جو پیریڈ ہے اسی میں سارا چیلنج ہے کہ اس میں گرتے ہیں آپ, اور کئی لوگ گرنے کے بعد اٹھتے نہیں ہیں. سو آپ کو میں یہی کہوں گا کہ میں نے کیسے آ گیا میرے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے ایک مختلف بچہ تھا. ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ سے ایک, میرے پرانے دوست مجھے یاد دلاتے ہیں جو کہ 12 سال کے جب ہم تھے, 10 سال کے تھے, ایون 16 سال کے جب تھے, تو مجھے کہتے ہیں کہ میں ہر جگہ پہ ایک لیڈر تھا. اب مجھے تو نہیں پتا لیڈر کس طرح تھا, لیکن ہم تو اس کو کیا کہتے ہوں گے 16 سال پہ کیا لیڈر ہوگا. لیکن وہ کہتے تھے ہمیشہ تم ایک چیز کو لیڈ کیا کرتے, تم ہمیں غلط طرف لے جایا کرتے تھے یا تمہیں ہمیں صحیح طرف لے جایا کرتے تھے. I used to follow you. میں کیپٹن تھا کرکٹ ٹیم کا, میں کیپٹن تھا ٹیبل ٹینس ٹیم کا, میں کیپٹن رہا ہوں, اور بھی 1-2 اسپورٹس میں نے کھیلی ہیں, لیکن زیادہ پرومیننٹ یہ 2 اسپورٹس ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو مینیج کرنا آیا تھا. ان انٹرپرینورشپ اور کیا ہے؟ انٹرپرینورشپ ہے ایک بندہ ہے جو فاؤنڈر ہے, اس نے خواب دیکھا, اس نے خواہش کی, اس خواہش کو اس نے ریشنیلٹی دی کہ ہاں یار یہ گرے ایریا ہے, یہاں کام ہو سکتا ہے, یہاں بزنس ماڈل بن سکتا ہے. وہ جب بن گیا اس کے بعد اس نے اگلا کام کیا کرنا ہے؟ لوگ ڈھونڈنے. وہ لوگ جو اس کے بلیورز ہوں گے, وہ لوگ جو اس کے پارٹنرز ہوں گے, وہ لوگ جو اس کے کو فاؤنڈرز ہوں گے یا اس کے امپلائیز ہوں گے, ان لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. جس بندے کو بچپن سے عادت ہو لوگوں کو اکٹھا کرنے کی اور ایک طرف لے کے چلنے کی, وہ انٹرپرینورشپ میں ہوتا ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ وہ کب اس کو اپنا ایک برانڈ بنا لیتا ہے اور کہتا ہے میں کمپنی کھول لی, اور یہ وہ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. سو آئی تھنک آئی ہیو بین ڈوئنگ دیٹ سنس فار ایور. میرا پہلا ماشاء اللہ فیلئر 26-27 پہ ہو گیا تھا, میجر فیلئر. 25-30 لاکھ کے نقصان میں بیٹھا ہوا تھا میں اس زمانے میں, جب شاید آپ بہت چھوٹے ہوں گے. ہاں تو بہت چھوٹے ہوں گے. تو اس زمانے میں میں نے اپنا پہلا نقصان کر لیا تھا. تو جب آپ کو نقصان کر کے اٹھنا آ جائے نا, آپ انٹرپرینور بن گئے. اچھا نبیل صاحب, پروفیشنل انٹرپرینور, اس ٹرم کو اگر آپ نے ڈیفائن کرنا تو کیسے کریں؟ Who is a professional entrepreneur? I don't clearly can explain کہ پروفیشنل انٹرپرینور کون ہوگا. پروفیشنل انٹرپرینور پتہ نہیں کون ہوگا, لیکن میرے خیال میں تو صحیح لفظ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیریل انٹرپرینور. کہ آپ انٹرپرینورشپ جو ہے نا وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, میں نے بتایا وہ ایک فنومینا ہے, وہ ایک ذہن کی سوچ ہے, وائرنگ ہے. اب وہ آپ کسی بھی چیز میں امپلیمنٹ کریں گے زندگی میں, اپنی آپ اپنے تعلقات رشتوں میں امپلیمنٹ بھی کریں گے, آپ اس کو اپنے دوستوں میں امپلیمنٹ بھی کریں گے, آپ اسے اپنی کمپنی میں امپلیمنٹ کریں گے. آئی تھنک ایک بندہ جس کو اس چیز کی چاہ لگ جائے نا کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے, میں نے اپنا کچھ بنانا ہے, میں نے اپنی ویلیو کریشن خود کریٹ کرنی ہے, وہ رکتا نہیں ہے. وہ ایک چیز کرتا ہے, وہ چلتی ہے, اچھی بات ہے, اس کی ذمہ داری کسی کو دیتا ہے, اگلی چیز پہ آ جاتا ہے. ایک اور چیز کرتا ہے, نہیں چلتی, پھر ٹرائی کرتا ہے. سو آئی تھنک دا رائٹ ورڈ از سیریل انٹرپرینورشپ. سیریل انٹرپرینور کیا کرے گا ہمیشہ؟ وہ ہمیشہ ایک کے بعد ایک ویلیو ایڈنگ انیشیٹیوز بنائے گا. اس میں وہ لوگوں کو انیبل کرے گا, لوگوں کو امپاور کرے گا. دیکھو یار, ایک اچھا انٹرپرینور وہ نہیں ہوتا جو سب کچھ اپنے لیے کر لے. ایک اچھا انٹرپرینور وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے 5, 7, 10, 15, 20 انٹرپرینورز اور بن جائیں. اصل گیم یہ ہے, پروفیشنل کا جو لفظ ہے نا وہ اٹس مور سائیکولوجیکل, کہ آپ اپنی سائیکالوجی میں اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پہ اپنے طرز کے اندر پروفیشنل ہیں یا نہیں. پروفیشنلزم میں کیا آتا ہے؟ ڈسپلن, ایتھکس, ویلیوز, تھنگز لائک ہارڈ ورک, اسمارٹ ورک, all those things make you a professional. اب you can be a professional employee who has a very professional approach to his employment or her employment, or you could be an entrepreneur who could have a very professional approach to entrepreneurship. بس کو اس طرح ایکسپلین کر سکتا ہوں. اچھا نبیل صاحب, آپ نے 2000 سے زیادہ اسٹارٹ اپ فاؤنڈر کے ساتھ کام کیا. ٹھیک ہے, تو ایک کامن پیٹرن آپ نے دیکھا ہو جو اسٹارٹ اپ فاؤنڈرس ان فیوچر میں جا کے لیڈر بن جاتے ہیں, مطلب کہ آپ نے اگر ان کی سکسیس کی بھی ہم بات کریں تو
کیا کامن پیٹرن آپ نے آبزرو کیا ہے اسٹارٹ اپ فاؤنڈرس کے اندر جو سکسیزفل ہو جاتے ہیں یا بیکم اے لیڈر؟ بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے، بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2000 فاؤنڈرس کے ساتھ میں نے کام کیا تھا 3 سال پہلے تک. اچھا، تو اگر میں ابھی اپنا یہ ڈائریکشن جو ہم کر رہے ہیں اس پہ ہمیں بہت سے ینگ لوگوں سے کام کرنا کا موقع ملا ہے. میں 14-15 شہروں میں ہمارے سینٹرز ہیں، تو میں بہت ٹریول کرتا ہوں اکراس پاکستان. آئی میٹ لاٹ آف ینگ پیپل، اور مجھے ان ینگ لوگوں میں مل کر مرد عورتیں، ایون ٹرانسجینڈرز کہ میں ملا ہوں جو کہ اسکلز سیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ جو کہ بہت خوشائن بات ہے. آپ کو نا جینڈر ڈیفائن نہیں کرے گا کہ لیڈر کون ہے. آپ کو کچھ وائرنگ بندے کی، کچھ ڈی این اے بندے کا یا عورت کا بتاتا ہے کہ یہ انٹرپرینور ہے یا بن سکتا ہے یا ہو سکتا ہے. اور وہ 2-3 چیزیں ہیں جو میں نے جج کی ہیں. اب میں کہہ سکتا ہوں ٹیکنیکلی 3,500 جی 3,500 میں نے ایسے ینگ لوگ دیکھ لیے ہیں جنہوں نے ایٹ لیسٹ کوشش کی ہے اپنے اسٹارٹ اپس بنانے کی، اور انہوں نے مجھ سے ڈیل کیا ہے. تو میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے پچھلے 10 سالوں میں. جو لوگ سکسیزفل اسٹارٹ اپس بناتے ہیں، جو لوگ بڑے کام کر لیتے ہیں، جو لوگ جن میں آپ نے کہا کہ انٹرپرینوریل ڈی این اے ہے، آپ کو لگتا ہے دیکھ کے مل کے کہ یار یہ بندہ کچھ کر جائے گا، یہ کچھ کر جائے گا. دیکھیں اس میں 4-5 چیزیں ہیں. نمبر 1 فوکس، نمبر 2 ریزیلینس پرسسٹنس، نمبر 3 bravery, not giving up. Number 4 dreaming big, because when you dream big you play big. Remember, the bigger the dream, the bigger the problems. It's going to be this way always. ایسے ہی ہوتا ہے. Then ایسے لوگ عام طور پہ اپنے وقت کے بارے میں بڑے stingy ہوتے ہیں، جو میں نے نوٹ کیا اپنے وقت کا بڑا. So they're very careful about time. Then they're very smart about reactions and emotions. اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں. غصہ ہے تو نہیں دکھاتے، ریئیکشن دینا نہیں دیتے، جلدی سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. دین جیسا میں نے پہلے کہا نیریٹو بلڈرز ہوتے ہیں، وہ نیریٹو بنا دیتے ہیں. وہ پانی کی بوتل لانچ کی، اس کا نام بھی کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ اتنا شور مچائیں گے اس کا کہ لوگ کہیں گے یار یہ بوتل پانی کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس میں. سو نیریٹو بلڈر ہوتے ہیں. آخری چیز ان میں ول پاور ہوتی ہے. ول پاور سب کچھ کنٹرول کرتی ہے. ول پاور ٹو ڈو بگ تھنگس، ول پاور ٹو ناٹ گیو اپ. یہ چیزیں اگر مل جائیں آپ کو کسی میں، اس کی 80% مل جائیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ شخص آگے جا کے لیڈر بنے گا یا کوئی انٹرپرینوریل انیشیٹو کھولے گا اور جو کامیاب ہوگا. زبردست. نبیل صاحب جیسے میں نے ایک سکسیس اپنے مطلب کہ 2000 جیسے آپ نے بتا دی کہ میں نے 3000+ اب اسٹارٹ اپس ہو گئے، فاؤنڈرز ہو گئے جن کے ساتھ آپ نے کام کیے. تو جیسے میں نے ایک سکسیس کا پیٹرن آپ سے پوچھا ہے، ہاں، کہ یہ پوائنٹس لازماً کامن ہوں گے سکسیزفل اسٹارٹ اپ فاؤنڈر کے اندر. اسی طرح فیلئر بھی آپ نے کامن کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے ایک اسٹارٹ اپ فیل ہو جاتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ جب مجھے کہتا ہے نا فیلئر ہے، تو میرے لیے وہ بری بات نہیں ہے. لوگوں کا جتنی مرضی بری بات ہو، لوگوں نے ساری زندگی میرا مذاق اڑایا ہے میرے فیلئرس کے اوپر. آپ لوگ تو مجھے 4-5 چیزیں جانتے ہیں. پلان 9 بنا دیا، ہو انکیوبیٹر زبردست، وہ کو ورکنگ اسپیس بنا دی، ایک ای روزگار پروگرام شروع کر دیا فری لانسرس کے لیے، آئیڈیا کروڑوں کا ہو گیا جی، کمال ہو گیا جی. یہ ڈائریکشن کامیاب ہو گئی ہے، تھوڑی اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی بڑی ہو گئی ہے. 4-5 چیزیں چلتی ہیں آپ کی نا، باقی تو میں نے بڑے کام کیے ہیں نہیں چلے. سو کیا میں برا ہوں؟ نہیں. کیا میرے اندر کمی ہے؟ نہیں. There are a lot of factors that add to failure. So جب فیلئر کی بات کرو تو 2 الگ چیزیں کرو. کیا فاؤنڈر فیل ہوا ہے یا اسٹارٹ اپ فیل ہوا ہے؟ یہ 2 الگ اینٹیٹیز ہیں. فاؤنڈر فیل ہوا ہے تو مجھے غصہ آئے گا اس پہ، میں کہوں یار تم ناکام ہو. بھائی فیل کیا ہوتا ہے؟ اسٹارٹ اپ فیل ہو سکتا ہے. بھائی میں جوتے بیچتا تھا اور بہتر کمپنیاں آ گئیں، انہوں نے بہتر جوتے بیچ دیے، میرا کام رک گیا، کم ہو گیا، کوئی بات نہیں، میں ٹشو کا ڈبہ بیچوں گا اب. A founder does not stop. It does not stop. So failure کی کیا ٹریٹس ہوتی ہیں؟ جب لوگ فیل ہوتے ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں. اسٹارٹ اپس کی فیل ہونے کی وجہ اور ہوتی ہے. کبھی مارکیٹ ریسرچ صحیح نہیں ہوتی ہے، کبھی مارکیٹ پوزیشننگ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، کبھی ٹیم اچھی نہیں ہوتی ہے، کبھی فاؤنڈر خود تھوڑا سا ذرا بہادر ڈیسیجنز نہیں لے رہا ہوتا، کبھی کمپیریٹر بہت بڑا اچھا کارڈ کھیل جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ رہ جاتے ہیں. تو اسٹارٹ اپس کی اور وجہ ہیں، لیکن آپ کے سوال کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک فاؤنڈر فیل کیوں ہوتا ہے جی. اور یہ ساری کی ساری وجوہات انسانی وجوہات ہیں. اگر اس فاؤنڈر کے اندر لوگوں کے لیے ایمپتھی نہیں ہے تو یعنی اس کے لیے نہ اپنے امپلائی کے لیے ایمپتھی ہے، نہ اپنے کسٹمر کے لیے ایمپتھی ہے، فیل ہوگا. نمبر 2، وہ فاؤنڈر
انسٹنکٹ پہ چلتا ہے, صرف ڈیٹا ڈریون نہیں ہے, فیکٹس نہیں ریسیو کرتا. فیکٹس پہ نہیں چلیں گے آپ, صرف انسٹنکٹ امپورٹنٹ ہے لیکن اٹس ناٹ دی اونلی تھنگ. سو ڈیٹا, نالج, ڈومین نالج بڑی ضروری ہے. تیسری چیز میرا جو ماننا ہے, اف یو آر میکنگ شوز اینڈ سیلنگ شوز, یو بیٹر نو ایوری تھنگ اباؤٹ شوز. So if I am in the training and development sector nowadays and I'm selling skills across the country, I have been in this space for 6 years. I know exactly. میں نے کوچنگ کی ہے, میں نے ٹریننگ کی ہے, میں نے پڑھایا ہے 10-12 سال یونیورسٹیوں میں, مجھے ایگزیکٹ نو ہاؤ ہے اس اسپیس کی. اب میں اس میں اپنے برانڈ کو پوزیشن کر رہا ہوں تو بن جائے گا. تو ڈومین کی نالج اگر نہ ہو تو فاؤنڈر فیل ہو جاتا ہے. آخری چیز جو میں کہوں گا کہ اگر فاؤنڈر کے اندر اسٹرینتھ آف پرپز نہیں ہے کہ میں نے واقعی امپیکٹ کریٹ کرنا ہے, اور وہ سیلفش ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں, بڑی گاڑی لینی ہے, ایک دن ہیلی کاپٹر لے لینا ہے, یا ڈیفینس پہ پلاٹس بنانے ہیں, دیٹس ناٹ دا موٹیویشن, دیٹس اے بائی پروڈکٹ. وہ ضروری ہے لیکن مقصد ہے امپیکٹ. کیا میں نے اپنے کسٹمر کی زندگی بہتر کی, کیا میں نے اپنے وینڈر کے لیے آسانیاں پیدا کی, کیا میں نے اپنے امپلائی کو کریئر دیا. یہ تینوں چیزیں اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ فیل نہیں ہو سکتے, اور اگر تب بھی آپ فیل ہوتے ہیں تو رکے مت, کیونکہ ایک دن آپ کامیاب ہوں گے. اچھا نوید صاحب, آپ نے ایک ریئلٹی شو اسٹارٹ اپ کے لیے اسٹارٹ کیا تھا, اس کے 4 سیزن ہوئے تھے آئیڈیا کروڑوں کا. اگر میں پوچھوں کہ 4 سیزنوں کا اگر میں نچوڑ نکالوں, اس میں سے آپ نے کیا چیز ٹیک اوے کی ہے, اس کے پلس پوائنٹس, نیگیٹو پوائنٹس اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. میں نے یہ ٹیک اوے کیا, مائی کی ٹیک اویز آف آئیڈیا کروڑوں ایکسپیرینس. پہلی بات تو یہ لوگ کہتے ہیں میں نے کیا, کوئی چیز اکیلے نہیں ہوتی سر. ٹھیک ہے. بہت لوگ اسکرین کے پیچھے تھے, بہت لوگ. کیا اس بندہ جس نے مجھے, میرے وہ جو صاحب ہیں جو میرے بڑے بھی ہیں, جنہوں نے میرا چودھری عبدالرحمان صاحب, جنہوں نے میری بات پہ یقین کیا, مجھے موقع دیا اپنے چینل پہ کرنے کا, وہاں سے لے کر ممتاز ہے میرا دوست ہے, ہی واز تھرو آؤٹ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر. دین دیر واز ماریا ان دا ٹیم, جنہوں نے پورے کی پوری ہماری چیز کو اسٹرکچر کیا. اس کے علاوہ لائٹ مین, کیمرہ مین, جو ہمارے ساتھ خوار ہوئے گرمیوں میں سردیوں میں, سب نے مل کے بنایا, پورا ٹیم نے بنایا. جی میں تو صرف سامنے شکل تھا ایک, تو ٹھیک ہے کریڈٹ مجھے مل جاتا ہے, لیکن سب نے کیا مل کے. سیکھا کیا, یہ نمبر 1 سیکھا یہ کہ ہمارے ملک میں پیسے والے لوگ بہت ہیں. نمبر 2 میں نے یہ سیکھا کہ ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت ٹیلنٹ ہے. کیا کیا لڑکے, میں نے لڑکیاں جو آئے ساؤتھ وزیرستان, کوہاٹ, سبی, تربت, آزاد کشمیر, الحمدللہ میں نے پورے کے پورے پاکستان سے لوگوں کو ٹی وی پہ آنے کا موقع دیا. میں نے ان کو امیر لوگوں کے ساتھ, جو ہم انویسٹرز بولتے ہیں, جن کو ہم صاحب حیثیت کہتے ہیں, جو کہ ان کے آئیڈیاز میں انویسٹ کر سکتے, ان کے ساتھ ملایا. تو دوسری چیز تو میں نے یہ دیکھی کہ بہت ٹیلنٹ ہے. تیسری چیز جو میں نے دیکھی, یہ اپنے لیے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں ایز این انٹرپرینور, کہ جب خواب دیکھ لو نا کہ کرنا ہے تو کچھ بھی ہو جائے رکتے نہیں آپ. بڑے لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا ذیشان, اوہ یہ فضول شو ہے, نقلی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, نبیل کیا حرکتیں کرتا ہے کارٹونوں والی, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. جناب میرا جواب یہ ہوگا, آپ کر دیں, آپ کر دیجیے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آرام سے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چائے کافی پئیں. تو بینگ این آرم چیئر کرٹک, مجھے اندازہ یہ بھی ہوا کہ اس ملک میں آرم چیئر کرٹکس بہت ہیں, جن کی میں نے 2 کانوں کا استعمال کرتے ہوئے بات سننا چھوڑ دی ہے. اور عام طور پہ اپروچ بھی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی ڈفرینٹ کام کریں گے, لوگ اس کو دیکھ کے عجیب عجیب باتیں کریں گے, لیکن ڈفرینٹ از واٹ میٹرز. بیکاز آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مختلف کام کرنا ہے. تو وہ مختلف کام تھا, تو میرا یقین اور پختہ ہو چکا ہے ان 4 سیزنس کے بعد کہ مختلف کام جب کرنے پہ لگ جاؤ تو یہ مت سوچو لوگ کیا کہتے ہیں, یہ مت سوچو نقصان کیا ہوگا. جسٹ کیپ ایٹ اٹ. سیزن 1 کیا لوگوں نے کہا سیزن 2 نہیں ہوگا, سیزن 2 کیا لوگوں نے کہا سیزن 3 نہیں ہوگا, سیزن 3 کیا لوگوں نے کہا سیزن 4 نہیں ہوگا, سیزن 4 کیا لوگوں نے کہا سیزن 5 نہیں ہوگا. میں سیزن 5 لانے والا ہوں. وہ تو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہو گئی ہے ملک کی کہ میں رک گیا ہوں, ذرا حالات بہتر ہو جائیں انشاءاللہ. جو چیز کیا پتہ, میں اگر سامنے نہیں بھی آؤں گا ٹی وی پہ تو ہمیشہ میں کسی اور کو سامنے لے آؤں گا. the show must go on, you know. So the baton has to be passed. وہ دیکھیں کس چلتی جائے گی آگے انشاءاللہ. اچھا نبیل صاحب, آپ کی بک کی طرف آتے ہیں. آپ نے بک لکھی ہے دس بک از اباؤٹ یو, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بتائیں کہ انسپریشن کیا تھی اس بک میں. جناب دس بک از اباؤٹ یو میری
میری زندگی کا نچوڑ ہے. جیسی بھی کتاب لگی, اچھی کاپیاں بک بھی گئیں, لوگوں نے خریدی, لوگوں نے پسند کی, دنیا بھر میں لوگوں نے لی, اللہ کا بہت کرم ہے. ایک اور کتاب بھی آنے والی ہے پاکستان پہ انشاءاللہ, لکھ لی گئی ہے, اب صرف پرنٹ ہونی ہے. اس بک از اباؤٹ یو واز اے سیلف ہیلپ بک, جس کے اندر میں نے ان سب لوگوں سے جن سے میں نے سیکھا تھا, اچھا, میں نے ان سب کی کوالٹیز کو نا پروفیشنل کانسیپٹس بنا کے, مینجمنٹ کے, لیڈرشپ کے, انٹرپرینورشپ کے, وہ ڈال کے میں نے کتاب بنا دی. آپ کی لرننگ جو میری لرننگ لوگوں سے تھی. جی, تو اٹس اے بک اباؤٹ اے جرنی فرام 0 to 1. 0 تب جب آپ پیدا ہوئے, اور 1 وہ جو آپ نے وجود اپنا بنایا. تو آپ کا صفر کا سفر جو ہے نا پورا کا پورا میں نے وہ اس کتاب میں کور کیا. تو چیپٹر بھی 0.1, 0.2, 0.3, اور آخری چیپٹر جو ہے 1 ہے. تو اس میں بات کرتا ہوں مختلف چیزوں کی, خواب دیکھنے کی, ایمپتھی کی, گول سیٹنگ کی, پاور آف آئیڈیا سیلنگ کی, نیریٹو بلڈنگ کی. ٹھیک ہے. کرتے کراتے کچھ آپریشنل کانسیپٹس ہیں, مینجمنٹ آف پیپل کی, اچھے لوگوں کو ڈھونڈنے کی, ٹیمز بنانے کی. الٹیمیٹلی میں کلوز کرتا ہوں اس کو فیتھ پہ, ایمان پہ, کہ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے, اگر آپ کا یقین اللہ پہ نہیں ہے, توکل, تو یہ سب کچھ نانسنس ہے, یہ سب کہانی ہے. دس وونٹ لاسٹ ویری لانگ. سو یہ کتاب کا کرکس ہے, آپ ضرور پڑھیے گا, بلکہ میں آپ کو گفٹ بھی کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. صاحب آپ کا ماننا ہے رسپانسبلٹی, ول اینڈ ایمپتھی کے ساتھ ایک انڈیویجول امپیکٹفل بن سکتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دیں ہماری آڈینس کے لیے. دیکھیں, میرا اس میں پوائنٹ یہ ہوتا ہے, جب میں کہتا ہوں, میں بڑی جگہوں پہ کہتا رہا ہوں یہ, کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا, جس کے پاس سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے, وہ چلتا ہی اس چیز کے اوپر ہے کہ جو لوگ اس کے ارد گرد آ گئے ہیں نا, چاہے وہ ٹیم ہے, چاہے وہ کسٹمر ہیں, ان کی ذمہ داری لے گا وہ. دیٹس دا فرسٹ, دا فور موسٹ اسٹیپ, کہ وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے. کوئی اگر آپ سے پوچھے نا ہو از اے لیڈر, آئی سے سم ون ہو ٹیکس رسپانسبلٹی از اے لیڈر. سو لیڈر جب رسپانسبلٹی لیتا ہے تو اس کے اندر اتنی ول پاور ہونی چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو, اپنے خوابوں کو آگے لے کے چل سکے, وہ لوگوں کے خوابوں کو بھی ساتھ لے کے چل سکے. لیڈر کین ناٹ بی اے ون مین شو. بیکاز آف ہم there should be clear direct impact on the lives of people around him or around her. That's what makes a leader. تو میرا خیال ہے میرا یہ مطلب ہے کہنے سے. بالکل صحیح. اچھا نبیل صاحب, آپ کی ڈیلی روٹین کی طرف آتے ہیں, ہماری آڈینس کو تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کی ہیبٹس, ریچولس جو آپ اپنی پرسنل گروتھ کے لیے کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں. سب سے امپورٹنٹ چیز تو جی اسپریچول گروتھ ہے. جس طرح آپ کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے اپنے لائف کو, آپ نے کس چیز کو گرو کرنا ہے. ایک آپ کی فزیکل گروتھ ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ جم جاتے ہیں, تو میں جم جاتا ہوں تاکہ میری باڈی تھوڑی بہت جتنی بھی ہے ہیلدی رہے, جتنا اللہ نے زندگی لکھی ہے وہ اچھی گزر جائے. دوسری چیز اسپریچول گروتھ ہوتی ہے. اسپریچول گروتھ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز سکون دیتی ہے. مجھے الحمدللہ جس طرح میری عمر زیادہ ہو رہی ہے اور بال سفید ہو رہے ہیں, مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کانسیپٹ کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے دنیا وہ کیوں بنائی ہے. تو آئی تھنک آئی ایم اسٹل ان دا پروسیس, آئی ایم ویری را, بٹ مجھے آئی تھنک اسپریچول گروتھ میری ریلیجن میں ملتی ہے. دیٹس ون تھنگ آئی ریئلی ریلائی آن. تو اس میں مختلف چیزیں, نماز وغیرہ, تو وہ چیزیں میرے زندگی میں زیادہ ہو گئی ہیں اوور دی ایئرس, تو وہ ایک میری اسپریچول گروتھ ہے. میں کھانے کے معاملے میں بہت کیئرفل ہوں, بہت کیئرفل ہوں. مجھے کھانے کا بہت شوق ہے. لاہور کا ہوں جی, لاہور دا بندہ ہوئے کھانا نہ کھائے, تو لاہور کی جمپل تو کھانا کھاتی ہے, تو کھانا کھانے کا بہت شوق ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے تھوڑا سا کچھ سمجھ لیا ہے کہ باڈی کو ضرورت کن چیزوں کی ہے, پروٹینس کتنی چاہیے, کاربوہائیڈریٹس کتنے چاہیے. تو میرا ویجیٹیبل کا بہت یوز ہے, تو میں سبزیاں بہت کھاتا ہوں. میں ریڈ میٹ کم کھاتا ہوں, نہیں کھاتا ہوں. میں بڑا گوشت تو کھاتا ہی نہیں ہوں. آئی ڈونٹ ہیو بیف. چکن کھا لیتا ہوں. بریکفاسٹ میرا ہوتا ہے ایک میل, بیچ میں فروٹس ہوتے ہیں, اگر آپ نے پوچھا ہے بتا رہا ہوں. پھر دوپہر کا لنچ ہوتا ہے, پھر شام کے ٹائم ایک چائے ہوتی ہے, کافی میں پیتا نہیں ہوں. رات کے ٹائم کھانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد میٹھے کا شوق ہے بہت, تو وہ میٹھے کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی بےمانی وہ تھرو آؤٹ دا ڈے چلتی رہتی ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو یہ کر کے میں اپنے آپ کو ساتھ تھوڑا سا ورک آؤٹ کر لیا. اچھے لوگ اتنے ضروری ہیں زندگی میں
کیونکہ وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے. سو آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو اے گریٹ فیملی, الحمد للہ. آئی ایم بلیسڈ, آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو سم امیزنگ فرینڈس. آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو سم پیپل ہو ریئلی کیئر فار می. آئی ایم بلیسڈ کہ مجھے ان کی دعائیں ملتی ہیں. تو ان لوگوں سے آپ کچھ نہ مانگیں, صرف دعا مانگیں. محنت آپ نے کرنی ہے. دیکھیں, نیت اور کوشش آپ کے ہاتھ میں. بالکل صحیح. کامیابی دینی ہے اللہ نے. کامیابی ملے گی آپ کو آپ کی نیت اور کوشش سے اور آپ کے لوگوں کی دعاؤں سے. سو لوگوں سے جب کچھ مانگنا ہو تو میں تو جب کسی کو ملتا ہوں تو میرے لیے دعا کر دوں. اچھا نبیل صاحب, ہماری ویورس کو, ینگ انٹرپرینورس, اسٹارٹ اپ فاؤنڈرس کو اگر آپ نے کوئی بکس, ایپ, ویب سائٹس جن ریکمینڈ کرنی جن سے ان کی پرسنل گروتھ بھی ہو, پروفیشنل گروتھ بھی ہو, تو وہ کیا ہوں؟ دیکھیں, بکس تو بہت بہت اچھی لکھی گئی ہیں, اور میں تو بکس کی زیادہ کروں گا. میں ٹیلی ویژن وغیرہ کو تو نہیں سمجھتا. مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ وقت ضائع کرتی ہیں چیزیں. پڑھیں, پڑھنے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کو الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا مائنڈ اس کو ڈسائفر کرتا ہے, اس کو پکچرائز کرتا ہے, اس سے مائنڈ شارپ ہوتا ہے. ایک بہت زبردست کتاب ہے جس کو قرآن کہتے ہیں, قرآن کو ضرور پڑھیں. بہت زبردست کتاب ہے, دا بیسٹ بک ایور. اس کے علاوہ بڑی بڑی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں. سائمن سینک بہت اچھی بکس لکھتے ہیں. میں ان کا پرسنلی بہت پسند کرتا ہوں, بندہ ہوں ان کی کتابوں کا. چاہے وہ دی انفینٹ گیم ہو, چاہے وہ لیڈرز ایٹ لاسٹ ہو, چاہے جم کالنس کی گڈ ٹو گریٹ ہو, بلڈ ٹو لاسٹ ہو. اس طرح کی کتابیں بہت زبردست کتابیں ہیں. سیلف ہیلپ بکس زیادہ آپ کو شاید کلک کریں, مجھے نہیں کرتی, حالانکہ میں نے خود ایک لکھی ہے. لیکن کوشش کریں کتابیں وہ پڑھیں جو آپ کی نالج کو انکریز کریں. ناولس پڑھنے سے, اسٹوریز پڑھنے سے, فکشن پڑھنے سے آپ کی نالج انکریز نہیں ہوتی. ہسٹری پڑھیں. میں پرسنلی ہسٹری بہت شوق سے پڑھتا ہوں. سو جو بکس انٹرنیشنل ریلیشنس کی ہوتی ہیں, ہسٹری کی ہوتی ہیں, اس سے جب آپ کسی گفتگو میں بیٹھتے ہیں نا, کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی آپ کا کرزما بولتا ہے. آپ یاد رکھیے گا, بیکاز میں اسٹارٹ اپ فاؤنڈر سے بات کر رہا ہوں, انویسٹمنٹ دو چیزوں میں ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ میں, آپ کون ہیں, آپ کا اورا کیا ہے, آپ نے جو کیا وہ کیسے کیا, آپ کے خواب کتنے پختہ ہیں, آپ کا ارادہ کتنا پختہ ہے. یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. یہ ہو جائے, اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہوتی ہے پھر وہ ہوتی ہے آپ کا بزنس ماڈل, آپ کا پروڈکٹ. تو یہ دونوں چیزیں اگر مل جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے اسٹارٹ اپ میں بھی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے اور آپ میں بھی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں, آئی تھنک یہ آپ کو کرتے رہنا چاہیے, اس سے آپ کی بڑی زبردست سیلف گروتھ ہوگی. اچھا, وہ کیا چیز ہے جو نبیل قدیر صاحب کو نبیل قدیر بناتی ہے؟ واٹس میک نبیل قدیر نبیل قدیر؟ I think the fact that I have realized کہ I am a Pakistani and it is my responsibility to serve my country in whatever way I can. جو میرے پاس وسائل ہیں, جو میرے پاس ریسورسز ہیں, کیپیبلٹیز ہیں, میں لگا دوں اپنے ملک کے لیے, اور تاکہ میرے ملک میں میرے بعد آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کو فائدہ ہو سکے. At the last, Nabil, one best advice for the youth, young startup founders and entrepreneurs. Belief has two parts. One is belief in yourself, and second, belief in your creator. If you don't believe in your creator, you will not believe in yourself. اگر اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے تو اپنے اللہ پہ یقین بڑھا دیں. یہ چیز کر لیں, مجھے پوری امید ہے کہ آپ ہر وہ چیز جو کا خواب دیکھیں گے آپ انشاءاللہ وہ آپ اچیو بھی کریں گے. پرفیکٹ. اگین تھینک یو سو مچ نبیل صاحب, آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا, مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور امید کرتا ہوں اس انٹرویو سے ہمارے ویورز, ینگ انٹرپرینور, اسٹارٹ اپ فاؤنڈر بھی بہت کچھ سیکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, تھینک یو ویری مچ.